اس پروگرام کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے دی جرسی کلب کو نے۔ اپنے پسندیدہ کلب یا کھلاڑی کی اوریجنل جرسی حاصل کرنے کے لیے انسٹاگرام پر دی جرسی کلب سے رابطہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فٹ بالستان کے ناظرین، آپ کا میزبان انصار بولو چاہتے گا۔ آج ہم بات کریں گے پیرس اولمپک میں ارشد ندیم کی شاندار اور ورلڈ ریکارڈ کامیابی کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسپورٹس کلچر کی تباہی پر۔ پاکستان نے کبھی بھی کھیلوں کو اہمیت نہیں دی جس کے لیے ساری دنیا میں جاری ہے۔ پاکستان کے اسپورٹس کلچر کا اس وقت پتہ چلا جب ندیم نے ایک شاندار تھرو سے اس جانب اپنی توجہ مبذول کری۔ اس سلسلے میں قومی اسمبلی بھی آواز اٹھتی رہی ہے۔ پاکستان نے کبھی بھی اسپورٹس کو اہمیت نہیں ملی۔ کرکٹ کے علاوہ باقی کھیلوں کے کھلاڑی بے روزگاری کے شکار ہیں۔ قومی کے علاقے تباہ ہو چکا ہے، فٹ بال کا بھی کوئی حال نہیں ہے، لیکن اب حکومت کو اس بات پر سوچنا پڑے گا کہ وہ کھیلوں پر توجہ دے۔ دیکھتے ہیں ہم ندیم کی یہ کامیابی باقی کھیلوں پر کیا اثر ڈالے گی۔ پیرس اولمپک میں پاکستانی ایتھلیٹ کے پھینکے گئے بھالے نے ہمارے فرسودہ اسپورٹس کلچر کو تہس نہس کر دیا۔ پنجاب کے چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھنے والے ارشد ندیم کے 92.97 میٹر کی طویل تھرو نے اسپورٹس سرکٹ میں ہلچل مچا دی اور ہمارے نام نہاد اسپورٹس منتظمین کا پول بھی کھول کے رکھ دیا۔ اب حکومت کو چاہیے کہ سالہ سال سے مختلف اسپورٹ فیڈریشن پر قبضہ گیروں سے قوم کی چاند چھڑوائے۔ یہی موقع ہے کہ اسپورٹس کے ناصوروں کا صفایا کیا جائے۔ ارشد ندیم کی مثالی کارکردگی نے کھیلوں کے شائقین اور میڈیا کی بھی توجہ حاصل کر لی۔ پیرس اولمپک میں مردوں کے جیولن تھرو مقابلے میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے ریکارڈ بھی قائم کیا۔ وہ پاکستان کے پہلے انفرادی اولمپک گولڈ میڈلسٹ بن گئے۔ ارشد ندیم کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ محنت اور لگن سے کوئی بھی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ اولمپک مقابلے میں شرکت سے قبل مالی دشواریوں کے شکار نوجوان پر الزامات کی بارش جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری سطح پر ہمارے اسپورٹس کے نامنیات فیڈریشن کے عہدیداروں کی بھی شامت آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اسمبلی کے پلیٹ فارم پر لیاری کے ٹیلنٹ کا ذکر کر کے یہ اعتراف کیا کہ اس ٹیلنٹ کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیاری کے نوجوان فٹ بالر کو مواقع اگر ملتے تو پاکستان فیفا ورلڈ کپ میں بھی دھوم مچاتا۔ بلاول کے اس بیان سے فٹ بالر کو میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ اب لیاری کے اس مقبول لیڈر کو چاہیے کہ وہ لیاری کے ٹیلنٹ کو آگے لانے کی عملی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ حکومتی سطح پر پورے ملک کے اسپورٹ فیڈریشن کے خلاف ایک بڑے آپریشن کی بھی ضرورت ہے، اور سالہ سال سے فیڈریشن سے چمٹے ہوئے عہدیداروں کی چھٹی کر کے جوائے رائڈ کے شوقین افراد کو ارشد ندیم کے بالے کی طرح دور بھیج دیا جائے۔ جناب اسپیکر، ہمارا کراچی کا لیاری کا علاقہ ہے جہاں وہاں کا ہر دوسرا بچہ، میں آپ کو بتاؤں، فیفا کا ورلڈ کپ جیت کے واپس لے کر آتا ہے۔ جو پاکستان بھر میں اتنے صلاحیت رکھتے ہیں، نہ صرف اولمپکس، نہ صرف کرکٹ، مگر ہمیں تو فٹ بال کا بھی ورلڈ کپ جیت کے لے کر آ سکتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ دیں۔ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ میئر کراچی مرتضی وہاب نے فٹ بال کے گڑھ لیاری کا دورہ کیا اور انٹرنیشنل فٹ بالر اورنگزیب شامیر کے چھوٹے بھائی کی عیادت کی۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ لیاری کے اسپورٹ ٹیلنٹ کو ایک بہتر پلیٹ فارم فراہم کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیاری کے فٹ بال گراؤنڈز کو کھلاڑیوں اور کلبوں کے حوالے کیا جائے گا۔